الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد قافلہ سالار عشق و محبت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر نور پر کیف وجد آفرین زندگی کے کچھ گوشے گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں عنوان سخن رہے. کوشش کریں گے کہ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. دوستو یاد رکھیے گا، کچھ لوگ بعض احباب کسی بھی آستانے سے کسی بھی تنظیم اور جماعت سے وابستہ تو بڑے ذوق اور شوق سے ہوتے ہیں، لیکن ذوق اور شوق ہمیشہ تازے نہیں رہتے. وقت کے ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے کہ چیزیں ماند پڑنے لگ گئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی بجائے سامنے سے تبدیلی کی خواہش کرنی شروع کر دی جاتی ہے. جب سامنے سے تبدیلی کی خواہش کرنی شروع کر دی جاتی ہے تو پھر اپنے جذبے کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جس طلب کا اظہار کیا، وقت وصال تک وہ طلب برقرار رہی. بڑا کم ہوتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ باغ تیرے دی کر کر راکھی ساری عمر گزاری تو جب باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری. ایک جماعت یہ ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے لے سجنا اساں توڑ نبھائی. لے سجنا اساں، دو قسم کے لوگ ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی کہ جب آئے نا غلامی رسول میں، بس پھر ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی جذبہ جو کسی دا عاشق ہوئے او گل اسے دی کردہ ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دی مرنے مردہ ہے. بس پھر اپنے آپ کو جوڑ لیا، ایسا جوڑا کہ نبی کریم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا رنگ ان کی سیرت میں نظر آنے لگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان فارسی سے محبت کروں. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلمان فارسی سے پیار کروں. مجھے حکم ارشاد فرمایا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخصیت کے جذبے کا اور اس شخصیت کی اللہ کی بارگاہ میں جو قدر ہے اس کا، کہ رب فرماتا ہے کہ محبوب سلمان سے پیار کرے. حضرت سلمان فارسی سے حضور نے پیار کیا اور جناب سلمان فارسی نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا. بادب زندگی
بادب زندگی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی رسول میں جب آئے نا، کچھ لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کی طرف نظر رکھتے ہیں، اور جن کا مقصد ہی صرف محبوب کو راضی کرنا ہو، مقاصد نہ ہو مقصد ہو۔ آئے، پھر نہ کوئی مکان بنایا، نہ نبی کریم کی زندگی میں نکاح فرمایا۔ یہ آپ اس بات پہ توجہ کریں گے تو ایک بہت بڑا مضمون آپ کے ذہن میں آئے گا۔ نہ تو کوئی مکان بنایا، نہ کوئی نکاح فرمایا۔ اصحاب صفہ جو درویشوں کی جماعت حضور کی خدمت عالی مرتبت میں رہتی تھی، اس جماعت میں سلمان فارسی شامل ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ساری رات ہی حضور کے پاس بیٹھے رہتے، ساری رات غلامی مصطفیٰ میں گزر جاتی، سارا دن نبی کریم کے مکھڑے کے دیدار میں بیت جاتا۔ اگر حضور پوچھتے تو کوئی بات کرتے، اگر حضور پوچھتے تو کوئی جملہ ارشاد فرماتے۔ بڑھ کے آگے خندق کا موقع آیا، بدر احد میں شریک نہ ہو سکے باوجہ اس کے کہ غلام تھے اور آپ کا اجازت نہیں دیتا تھا۔ خندق کا موقع آیا، 24,000 کا لشکر با اختلاف روایات آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے مدینہ منورہ میں، 24,000 کا لشکر ہے، مکے سے جو چلا ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے، اور مدینے میں مسلمانوں کی تعداد ہے 3,000۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے رائے دی، پر سلمان فارسی بولے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا آپ بھی کچھ عرض کیجئے، کچھ فرمائیے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اہل فارس کا رہنے والا ہوں۔ حضور فارس کے لوگ آتش پرست تھے، وہ اپنی دفاع کے لیے بھی آگ جلا لیتے تھے۔ حضور اجازت دیں تو خندق کھود لی جائے، آگ جلا لی جائے۔ حضور وہ 24,000 کا لشکر ہم تک پہنچے گا تو لڑائی کرے گا نا، وہ 24,000 کا لشکر ہم تک آئے گا تو لڑائی کرے گا نا۔ 3 سائڈیں مدینے کی خندق کھود لی۔ حضور نے فرمایا سلمان فارسی کا مشورہ مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ خندق کھود لی، گڑھا کھود کے آگ جلا لی۔ آگ جلانے کے طریقے بھی بتلائے، کہا جو جڑ کی لکڑی ہے جڑ کی وہ ڈالیں گے، وہ دیر تک جلتی رہے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آگ جلی۔ 24,000 کا لشکر لے کے ابو سفیان پہنچا۔ اس کا خیال تھا آج مسلمانوں کو چھوڑوں گا نہیں، پر خندق سے آگے جائے گا تو کچھ بنے گا نا، وہ آگے بڑھے گا تو کچھ بنے گا نا۔ حضور علیہ السلام نے جاسوس بھیجے، فرمایا پتہ کرو کافروں کا خیال کیا ہے۔ پتہ کر کے واپس آئے، کہنے لگے سونے وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے یہ طریقہ کہاں سے اختیار کر لیا ہے۔ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی یہ طریقہ۔ اب میرے محبوب کا ذرا نتیجہ نکالنے کا طریقہ دیکھیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ان کے پاس کوئی سلمان فارسی جیسا ہو تو انہیں سمجھ آئے نا۔ یہ رزلٹ نکلنے لگا، سیرت ابن شام کے لفظ ہیں۔ فرمایا کوئی سلمان فارسی جیسا ہو تو سمجھ آئے نا۔ فرمایا علم ثریا کی بلندی تک بھی پہنچ گیا تو میرا سلمان فارسی کھینچ کے نیچے لے آئے گا۔ فرمایا اللہ نے جو حکمت لقمان حکیم کو عطا فرمائی تھی وہ میرے سلمان فارسی کو عطا فرما دی۔ کوئی ان کے پاس ایسا ہو تو سمجھ آئے نا، کوئی ہو تو انہیں سمجھ آئے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی زاہدانہ، سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ زاہدانہ زندگی گزارنا، فقیرانہ زندگی گزارنا۔ اور ایک فقیر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی ایک بندے کا پیسے کو نہیں تو اس نے گاڑی کہاں سے لینی ہے، اس نے اعلیٰ کپڑے کیسے پہننے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے آئیں پر قبول نہ کرے۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس چل کے مال آیا، حضرت فاروق اعظم نے عطا کیا، حضرت عثمان غنی نے عطا کیا۔ کہنے لگے نہیں، میرے رسول پاک کی زندگی زاہدانہ تھی، لہذا میں بھی یہی طریقہ اختیار کروں گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے عادی نہیں ہوتے۔ سلمان فارسی نے تو شہزادوں کی طرح زندگی گزاری تھی، امیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن میرے عزیزوں کیا ہی عجیب بات ہے، حضرت سلمان فارسی نے اصحاب صفہ میں وقت گزارا۔
نبی پاک نے حضرت ابو درداء کا بھائی بنا دیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سگے بھائی اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح سلمان نے میرا رکھا ہے. فرماتے ہیں میری بیوی کو کوئی تکلیف ہوتی تو مجھے پیغام نہیں بھیجتی تھی، سلمان کو بھیج دیتی تھی، اور وہ بھائی بن کے وہ نوکری کرتا تھا جو سگے بھائی بھی نہیں کر سکتے. فرمایا اس درد سے، اس پیار سے خدمت کی. ملک کے شام میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. وہاں جا کے خط لکھا حضرت سلمان فارسی کو. حضور کے وصال ظاہری کے بعد گئے، کہا یہاں اللہ نے مجھے بڑا مال دے دیا ہے، تو میرا بھائی ہے، میرے پاس آ جا. حضرت سلمان فارسی جواب میں لکھتے ہیں، کہنے لگے اگر تو وہاں جا کے تیرا علم بڑھ گیا ہے، تیری عبادت میں ترقی ہو گئی ہے تو میں بھی آ جاتا ہوں، باقی جو پیسوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے مجھے کسی جگہ جانے کی حاجت. کہیں نہیں گئے. ایک بار شام گئے، جب پیغام آیا نا کہ حضرت ابو درداء انتقال کر گئے تو صحابہ فرماتے ہیں بڑا روئے. پھر ملک کے شام گئے، ان کی زوجہ کے پاس جا کے تعزیت کی. بھائیوں جیسا سلوک کیا اپنی معاشرتی. حضرت ابو درداء کی زوجہ نے حضرت سلمان فارسی کو پیغام بھیجا. آج لڑائی کس کس کی ہے بھلا سب سے زیادہ؟ جو گھروں میں سب سے زیادہ اختلاف ہے نا وہ دیور کا. اور جی میں نہیں گل کرنی کیونکہ میری کیسٹ بنتی ہے تو پھر گھر بھی جا کے سنی جاتی ہے. تو مینو پھر پیغام آتے ہیں تو میں کچھ ڈرن لگ پیا وچوں. تھی آخو تو کر دیا گل، شرطے میں تھی گھر جا کے کیسٹ نہیں سنانی. وعدہ کرتے ہیں آپ. میں ہوں تک یہی سنتا آ رہا کہ بھراواں دا گزارا تے بیبیاں دا. جی انجی گل ہے، دسو گے تو نہیں گھر جا کے گل. مینو ایک خاتون نے ایک رکا بھیجا، انہیں آخیا حضرت جی یہ ساریا جنیاں تسی گلاں کرتے ہو بندیاں دے آکے تاں کرتے ہو کہ تسی آپ بندے ہو، تھوڑا سا خیال کریں. آپ ان کو بھی کچھ سمجھایا کریں. بڑے بڑے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں. تو میں نے اس پر بھی بڑی باتیں کی ہیں، وہ ساری ریکارڈ ہیں. اگر اللہ توفیق دے سنتا ہوں میں کہ بھائیوں کا گزارا ہوتا ہے بھابھیوں کا. یہ کیسی بھابھی ہے کہ جو شوہر کی شکایت لگاتی ہے تو دیور کو لگا رہی ہے؟ ذرا محبت کی اس کیفیت کو ناپیے گا اور دیکھیے گا جناب سلمان فارسی کے کردار کو کہ بھابھی پیغام بھیجتی. حضرت ابو درداء کی زوجہ کہتی ہے سلمان تو ابو درداء کا بھائی ہے اور نسبی بھائی اور ہوتے ہیں، تو ایسا بھائی ہے جسے ابو درداء کا بھائی مصطفیٰ نے بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا ہے. کہا تیرا بھائی ساری رات روزہ رکھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے. اس نے تو دنیا داری چھوڑ ہی دی ہے، کھانا بڑا کم کھاتا ہے، گھر میں کسی شخص کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا، سمجھائیے. حضرت سلمان فارسی بھابھی کی شکایت پہ بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں. بھابھی کی شکایت پہ بھائی کو. ذرا صحابہ کا مزاج دیکھو. گھروں کو میدان جنگ بنا دیا گیا ہے. محبتوں کے رشتے، پیار کے رشتے، خلوص کے رشتے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تجھے نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات عبادت بھی کرو تو کچھ دیر آرام بھی کرو. فرمایا سلمان تو حضور کی حضرت سلمان کہنے لگے ابو درداء حضور کی سنت کو سمجھیے اور جو نبی پاک کا طریقہ ہے اس کے مطابق زندگی کے شب و روز کو آپ تشکیل دیجیے. حضرت ابو درداء کہنے لگے چل نہ چل کے حضور سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ آیا کہ یا رسول اللہ سلمان کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر عبادت کرنی چاہیے، رات کچھ دیر آرام کرنی چاہیے، نفلی روزے تھوڑے رکھنے چاہیے، کچھ دیر مجھے افطار میں بھی رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں، زندگی تھوڑی ہے، ساری رات عبادت ہونی چاہیے، ہمیشہ نفلی روزہ ہونا چاہیے. حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو سلمان کہتا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میرا. فرمایا کچھ دیر عبادت کر، کچھ دیر آرام کر، کچھ دن روزے رکھ، کچھ دن کھان پی کے گزارا کر. حضرت سلمان فارسی میری سنت کے قریب ترین تجھے درس دے رہے ہیں. دوستو یہ مزاج حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاشرتی زندگی ہے. گھر کوئی نہیں بنایا، نکاح کوئی نہیں کیا، وقت گزرنے لگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم محبت کی باتیں حضرت سلمان فارسی کی صحابہ کو بتانے لگے.
حضور کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کتنے ہی دن سلمان نظر ہی نہیں آئے۔ وہ جنہ دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملے، فرمایا تو کہاں رہتا ہے؟ کہ حضور چھپ چھپ کے وقت گزارتا ہوں، اس لیے کہ مدینے کی گلیاں اب میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے ساری کی ساری ویران نظر آتی ہے، چھپ چھپ کے وقت گزارتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چلا جاؤں؟ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر نے کہا کہیں جانے کی اجازت نہیں، آپ کو مدینے رہنا۔ حضرت سلمان فارسی وقت گزارتے رہے۔ وقت آ گیا حضرت عمر فاروق کا، مدائن کا علاقہ فتح ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی کو امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ صرف دن کے صوفی نہیں، صرف رات کو ہو نہیں، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ 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 ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم کر دیں اس کو، سادہ کریں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں بھی نکلے، فارس کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے لگے تو عجیب جملہ کہا، کہنے لگے لوگوں میں فارسی ہوں لیکن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو عربیوں نے مجھے امیر لشکر بنا لیا ہے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے محبوب کی غلامی میں آؤ گے تو رنگ نسل کے امتیاز ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا مجھے عربیوں نے اپنا امیر بنا لیا ہے۔ مسند امام محمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم عربیوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، میں بھی عربی ہوں، لیکن فرمایا عربیوں کو ان کا تعصب ہلاک کر دے گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فرمایا تم نے بغض نہیں رکھنا، لیکن ان کا جو تعصب ہے نا کہ ہم عربی ہیں اور باقی اجمی ہیں، یہ تعصب نے ہلاک کر دے گا۔ تم نہ بغض رکھنا، تم محبت کرنا میری وجہ سے، لیکن ان کا تعصب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، یہ بعد کے دور کے عربیوں کی بات ہے، ورنہ جو صحابہ کا زمانہ تھا وہ تو عرب کے ایک عاجزی درویشی اور فقیرانہ زمانہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے دعوت دی، پھر مدائن میں جنگ کی، فتح ہو گئی، واپس لوٹ آئے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا میں نے علاقہ فتح کر لیا ہے، تو آپ فرمانے لگے اب میرا حکم بھی سن لیں۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میں آپ کو مدائن کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، میں تو آپ کو گورنر بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں درویش آدمی، یہاں تو مجھے اللہ اللہ پہ لگا دے یا جہاد پہ لگا دے، یہ گورنری مجھ سے نہیں ہوتی، گورنری مجھ سے اللہ کسی کو موقع ملے تو صحیح کو جانے دیتا ہے۔ فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کریں گے، اچھے لوگ نہیں کریں گے تو برے آئیں گے، آپ کو ہی کرنی ہے۔ مدائن کے لوگوں کو خط لکھا، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس اس شخص کو بھیج رہا ہوں جس سے اللہ کے رسول ہمیشہ راضی رہے۔ وہ آدمی آ رہا ہے۔ آ گئے سارے، سارا مدائن کے مسلمان استقبال کرنے باہر آ گئے۔ سچی بات بتائیے گا، یہ پولیس والے جو گورنر صاحب کے استقبال کے لیے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، گورنر صاحب کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بد دعائیں؟ نہیں صحیح بات بتائیں، دعائیں دے رہے تھے بد دعائیں؟ بھائی دھوپ پہ کھڑا کر دیا ہے، کب آئے گا، کب جان چھوٹے گی۔ لاہور جاتی دفعہ ایک دفعہ پولیس والا کھڑا تھا روڈ پہ، ہم نے ایک میرے کچھ ساتھی ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ کے بارے میں پوچھنا تھا تو اس سے پوچھ لیا، کہنے لگا صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مولوی صاحب کسی اور سے پوچھ لیں۔ تو میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا گورنر نے مصیبت بنائی ہے، کھورے کدو لنگنا سو مر گئے ہیں تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہ لوگ آئے ہیں استقبال کرنے، عورتیں اپنے بچے لے کے چھتوں پہ آ گئی کہ حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب آ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک گلیوں میں نکل آئے، اور سلمان فارسی گئے تو ان کا انداز بڑا عجیب ہے۔ جب دیکھا نا رش ہو گیا ہے استقبال کرنے والوں کا، تو پگڑی اتار کے بغل میں لے لی، جوتے اتار کے بغل میں، ایک گھوڑا تھا ساتھ اور ایک ساتھ گدھا تھا، غلام کو گھوڑے پہ بٹھا لیا، خود گدھے پہ بیٹھ گئے۔
دیکھو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، گدے پہ بیٹھے جوتے اتار کے بغل میں، پگڑی بغل میں، اور گدے کی دونوں جانب ٹانگیں نہیں کی، ایک جانب ٹانگیں کر لی۔ لوگوں نے سمجھا کوئی دیوانہ ہے۔ جب لوگوں کے بیچ گئے تو رستہ چھوڑ دیا۔ 4-5 کمروں کا گورنر ہاؤس تھا، اس جگہ جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے لوگوں کو گا کے خبر کر دو، ایک تو تم نے زیادتی کی میرے استقبال کو آئے، اگر میرے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا تو کیا بنتا، کیوں تم آئے میرے استقبال کو؟ دوسرا ان سے کہو تمہارا گورنر آ گیا ہے۔ جب لوگ واپس آئے، ملاقات ہوئی، تو حضرت سلمان فارسی نے جو مسلمانوں نے طرز حکومت دی ان کو ذرا سمجھیے گا۔ آپ فرمانے لگے گورنر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں بنائے ہیں تم نے کمرے؟ کیا ہوتا ہے گورنر ہاؤس؟ آج غریب کے گھر تو پنکھا چلنے کو لائق نہ ہو، اور گورنر ہاؤس کے کمرے سینکڑوں کمروں پر مشتمل ہو، اور وہاں اعلیٰ قسم کا اے سی چل رہا ہو، اور کہا جائے ہم غریبوں کے نمائندے ہیں۔ یہ نمائندگی نہیں، اور کافر بھی یاد رکھے، یورپ بھی یاد رکھے، یہ ہمارے لیڈر نہیں۔ ہمارے لیڈر دیکھ لیا تو وہ سلمان فارسی ہیں، وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، وہ عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر جیسے درویش ہیں۔ یہ گورنر ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ سیرت دیکھو، کردار کیا ہوتا ہے گورنر ہاؤس کا؟ جناب گورنر کے بیٹھنے کی جگہ۔ فرمایا پھر یہ کمرے کسی غریب کو دے دو، تمہارا گورنر جہاں بیٹھا ہوگا وہی گورنر ہاؤس ہوگا، جہاں بیٹھا ہوگا وہی۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ درخت کے نیچے، وہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں، وہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ گورنر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ سامنے ریت کے ٹیلے کے قریب گورنر صاحب بیٹھے ہیں، وہی فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی گورنر صاحب کی۔ اور گورنر صاحب کو 5000 دینار ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، اور گورنر صاحب حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں یہاں نہ بھیجا کریں، وہیں غریبوں میں بانٹ دیا کریں۔ آپ کیسے گزارا کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے رات کے کچھ وقت رکھ لیے ہیں، میں ٹوپیاں بنا لیتا ہوں، سویرے بیچ لیتا ہوں۔ میرے محبوب کی تربیت، میرے رسول کے دیے ہوئے انداز، ٹوپیاں بنا کے سویرے بیچ لیتا ہوں۔ اے حضرت سلمان فارسی، آپ کے کردار کو ہمارا سلام، کیا انداز سکھائے ہیں آپ کو میرے رسول کریم نے۔ روزانہ ایک مہمان کو بلاتے تھے اپنے دسترخوان پہ، اور پتہ ہے مہمان کون ہوتا تھا؟ فرماتے تھے جو مدائن کا سب سے بڑا مریض ہے اور جسے کوڑ کا مرض ہے اسے اٹھا کے لاؤ، میں اپنے ساتھ کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کوڑ کے مریضوں کو بٹھا کے، سنا کبھی آپ نے وہ گورنر جس نے اعلان کر دیا ہو کہ کوڑ کے مریض جتنے ہیں وہ رات میرے دسترخوان پہ آ کے روٹی کھائیں؟ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ مریضوں سے تو ان کے اپنے بچے منہ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، مریضوں سے تو ان کے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے رسول پاک نے فرمایا مریض کا حوصلہ بڑھاؤ۔ گورنر صاحب دوستو، یہ یاد رکھنے والی سیرت ہے حضرت سلمان فارسی۔ کوڑ کے مریضوں کو روزانہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے گورنری کی، اور انداز کیا ہے؟ ایک دن کھڑے ہیں گلی میں، سبزی لے رہے ہیں، ایک بندہ نیا نیا آیا مدائن میں، اس نے آواز دی او غلام ادھر آ گئے، کہنے لگا یہ میرا سامان اٹھا فلاں گھر میں چھوڑ کے آ۔ گورنر صاحب کو ایم این اے صاحب جب ووٹ لینے آتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں تمہارا خادم ہوں، اور جب ملنے جاؤ تو کہتے ہیں اتنی جلدی آ گئے ہو۔ خادم ہوتا ہے نا، تو خادم کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ اے سی والے کمرے میں بیٹھے، ملنے جائے تو کوئی گھر کوئی نہیں۔ خادم کا تو آپ نمبر نہیں ڈائریکٹ ملا سکتے، یہ آپ کے خادم کا حال ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پہ مہمان کا بوجھ رکھا ہوا اور جا رہے ہیں۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں دے دیں۔ مہمان نے دیکھا کہ میں نے تو گورنر کے سر پہ بوجھ رکھ دیا ہے، یہ تو گورنر صاحب ہیں، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا غلطی ہو گئی۔ فرمانے لگے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں قوم کا خادم ہوں، اور اب میں جہاں تو کہتا ہے وہاں پہنچا کے آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچا کے آئے۔ وہ شخص جتنے دن
مدائن رہا، جن کا مہمان تھا انہیں بھول گیا اور سارا دن حضرت سلمان کی نوکری کرتا رہتا۔ دعوت ہوئی مدائن کے جو جتنے لوگ، اچھا یہ مدائن شہر پتہ کون سا ہے؟ یہ بغداد کے قریب ایک جگہ ہے۔ آج کل اس کا نام مدائن نہیں ہے، آج کل اس بستی کا نام ہے سلمان پاک۔ بستی سلمان پاک یہ نام ہے اس علاقے کا۔ اب اس کو مدائن نہیں کہتے، بستی سلمان پاک کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے دعوت ہوئی، کچھ مشورہ کرنا تھا تو ارد گرد کے صوبوں کے سفیر، مشیر، گورنر، بڑے بڑے عہدیدار آ کے بیٹھے، دسترخوان بچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی لقمہ تمہارے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر جائے اور تم اسے اٹھا کے کھا لو تو اللہ تمہاری بخشی فرما دے گا۔ زمین میں گر گیا، مٹی میں گر گیا، معاملہ اور ہے، دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اس کی برکت سے ہی اللہ تمہیں بخش دے گا۔ حضرت سلمان کے ہاتھ سے روٹی گر گئی دسترخوان پہ۔ ہم تو رنگ بدل لیتے ہیں نا، جس جگہ گئے وہیں کے ہو گئے، جس محفل میں گئے وہیں کے ہو گئے۔ نہ، ہم جس محفل میں بھی جائیں ہم نے غلام رسول ہی رہنا ہے، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے لقمہ اٹھایا، دسترخوان سے کھا لیا۔ آپ کا ایک غلام آپ کے کان میں کہنے لگا حضور ایسا نہ کریں، یہ سفیر کیا کہیں گے، یہ مشیر کیا کہیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ایک لقمہ گر گیا تو اٹھا کے کھا لیا، کان میں کہا۔ حضرت سلمان فارسی اس جلال میں بولے کہ آپ کے دست مبارک کانپنے لگا۔ فرمایا کیا کہتے ہو مجھے کہ میں ان سفیروں کی طرف دیکھوں، میں ان دنیا داروں کی طرف دیکھوں، ان کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا مجھے عزت کسی وڈیرے نے، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے نہیں دی، فرمایا مجھے جتنی بھی عزت عطا فرمائی ہے محمد عربی نے عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا میں کسی کی طرف دیکھ کے اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ سکتا؟ ہمارا عجیب انداز ہے، مسجد میں اور، دعوت میں اور، گھر میں اور، محفل میں اور، ہم نے انداز صحابہ جہاں رہے رسول اللہ کے غلام بن کے رہے، وہ جہاں بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو تھام کر کے بیٹھے۔ مسلمان جب اس طرح کا ہو جائے گا پھر حالات بدل جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے زاہدانہ زندگی گزاری، پوری زندگی دنیا داری کو، نکاح بھی فرمایا، اللہ نے 3 بیٹیاں بھی عطا فرمائی، 3 بیٹیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی، نکاح بھی فرمایا، لیکن مال و دولت کو کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ مکان بنایا تو جس شخص نے مکان بنانے کو کہا آپ اس سے کہنے لگے مکان اس طرح بنانا کہ میرا ہاتھ جو ہے چھت کو لگے، اور 2 آدمی لیتے تو تیسرے کی جگہ مشکل سے بنے۔ کہا یہ کس طرح کا مکان ہوگا؟ فرمایا اس طرح کا جس طرح کا حجرہ سیدہ عائشہ تھا، اس طرح کا جس طرح کا حجرہ سیدہ عائشہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی بوڑھے ہو گئے، طبیعت مبارک میں نکاحت آ گئی، واپس آ گئے، کہنے لگے حضرت عمر سے کہ اب گورنری نہیں کر سکتا، کسی اور کو مقرر کر دیں، اب مجھ سے لوگوں کے معاملات حل نہیں ہوتے، میں چاہتا ہوں میں اب باقی وقت اللہ اللہ کر کے گزاروں۔ حضرت عمر نے خط لکھا اہل مدائن کو کہ تمہارے گورنر صاحب کہتے ہیں میں گورنری نہیں کرتا، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کے سارا مدائن مدینے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ آنے والوں تمہارا گورنر کیسا ہے؟ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رو پڑے۔ ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے، جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے، جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے، جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں۔ کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے، خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہیں، خدا را کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئیں؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو،
میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے؟ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں وہ گورنر منظور ہے، پر ہماری ایک شرط ہے، ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں، اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں، میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا، میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا، میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں، ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے، آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کا. حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے، 3 لوگوں سے گرانہ رہا. ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے چونکہ وہ پاس تھے، اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں، اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے، بات کوئی نہ کرتے، ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے، امام حسن سے ہاتھ ملاتے، امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے، آنسو بہاتے رہتے. کتنی دیر کھڑے رہتے، امام حسن کی زیارت کرتے، واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے، زیادہ کمزوری آئی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا. کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے، اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں، طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے، حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں وقت گزارنا ہے، اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا. امام حسن وہاں سے چلے، مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے، بوڑھے حضرت سلمان فارسی، بوڑھے، نکاح کتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا. اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے، چارپائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں، آپ بوڑھے ہیں، دعا آپ کو کرنی چاہیے. کہا نہیں، آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا. آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے. یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو 1 مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، 1 مشکیزہ، 1 چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں. کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے. کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو. وصیت فرمائی امام حسن کو. کہنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں،
اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھا ہے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ، امام حسن نے جنازہ پڑھایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہے، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یہاں جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یہاں جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی، امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے، اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما، اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگوں آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی۔ دوستو حضرت سلمان فارسی کی زندگی کے 4 درس حضرت سلمان فارسی کے جو ناقابل فراموش ہے۔ ایک تو طلب سچی ہونی چاہیے، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا طلب، اور پھر جب طلب سچی ہو گئی پھر حضور سے محبت کی تو جم کے کی، زندگی زاہدانہ گزاری، دنیا داری کو ان معاملات کو قریب نہیں آنے دیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کو ہمیشہ جو پہلے دن کام شروع کیا آخر تک اسی کو تھام کے رکھا۔